بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیطان یا ابلیس نے یہ قسم کھائی ہے کہ انسانوں کو نت نئے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا کرتا رہے گا۔ قرآن کریم کے مطابق شیطان اپنے مقصد میں تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک پوری نسل اور شیاطین کی ایک پوری فوج اس کی تابع ہے، جو انسانوں کو بہکانے اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع شیطان کی وہ بیٹی ہے جو کہ نہ صرف ایک پوری کی پوری قوم کی تباہی و بربادی کا باعث بنی، بلکہ آج بھی دنیا کا سب سے غلیظ ترین گناہ اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے لاقیس کا، شیطان کی سب سے خوبصورت اور چالاک بیٹی، جس نے دور قدیم سے دور حاضر تک ان گنت انسانوں کو جہنم کی راہ دکھائی۔ دوستوں، وہ کون سا گناہ تھا جو لاقیس نے ایجاد کیا، جو آج بھی دنیا کی کئی عورتیں انجام دے رہی ہیں؟ یہ سب باتیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستوں، یہ ہے بحر مردار، جہاں کوئی چیز ڈوبتی نہیں اور نہ ہی زندہ رہتی ہے۔ یہ کوئی تفریحی یا تاریخی مقام نہیں، بلکہ عبرت کی وہ جگہ ہے جہاں رب ذوالجلال نے تاریخ انسانی کی بدترین قوم پر ایک عذاب نازل کیا اور انہیں نمک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ جہاں آج بحر مردار موجود ہے، یہاں کبھی سدوم اور گمورہ نامی دو انتہائی گنجان آباد اور خوشحال شہر آباد تھے۔ زمینیں زرخیز اور ہر قسم کی معدنیات سے بھرپور تھیں۔ یہاں کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ ہجرت کر کے یہاں آ جاتے اور سدوم اور گمورہ کے لوگوں کے لیے مسائل اور تکلیف کا باعث بنتے۔ تب شیطان نے انہیں بہکایا کہ جو بھی نوجوان تمہارے شہر میں داخل ہو، تم ان کے ساتھ بدفعلی کرو، تاکہ یہ دوبارہ تمہاری بستی کا رخ نہ کریں۔ یہ طریقہ اختیار کرنے سے باہر کے مسافروں نے تو ان کے شہروں میں آنا بند کر دیا، جب تک سدوم اور گمورہ کے لوگوں میں اسمبلی بد کی عادت پختہ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں بھی علل اعلان بدفعلیاں کرنے لگے۔ سدوم، گمورہ اور اس سے ملحقہ 3 بستیوں میں عورتوں سے شادیاں کرنا یا ان کا استعمال کرنا عام کر دیا گیا، جبکہ مرد آپس میں ایک دوسرے کو محبوب بنانے لگے۔ یہاں عیاشیوں کی محافل منعقد کی جاتی کہ جن میں ناچنے والے بھی مرد ہوتے اور محظوظ ہونے والے بھی مرد۔ یہ صورتحال یہاں کی عورتوں کے لیے نہایت ہی مایوس کن اور پریشان ہونے والی تھی، کیونکہ ان کے مرد عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرنا تو درکنار، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہاں شیطان نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا اور سدوم اور گمورہ کی عورتوں کو برباد کرنے کے لیے اپنی سب سے قابل اور حسین بیٹی لاقیس کو روانہ کیا۔ لاقیس ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان امیر و کبیر عورت کی صورت میں اس بستی میں داخل ہوئی اور یہاں کی عورتوں کے سامنے رونے اور بین کرنے لگی کہ میرا نوجوان شوہر ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر مجھے چھوڑ گیا ہے، لہٰذا میری یہ جوانی اور میرا یہ حسن کسی کام کا نہیں، میں برباد ہو چکی۔ یہ منظر دیکھ کر سدوم اور گمورہ کی دیگر عورتوں نے بھی اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے اپنے لوگوں میں شمار کرنے لگیں۔ یہاں کی عورتوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد لاقیس نے انہیں بتایا کہ اگر مردوں کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم عورتوں کی ضرورت نہیں، تو ہم بھی ان کے بنا ہی اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ لاقیس نے اس عمل بد کے لیے قوم سدوم کی ایک نہایت ہی با اثر، خوبصورت اور امیر و کبیر لڑکی کا انتخاب کیا۔ لاقیس نے اس کے ساتھ ہم جنس پرستی انجام دی اور اسے عورتوں کے ساتھ بدفعلی کے تمام تر طریقے سکھائے، جنہیں اس عورت نے سدوم اور گمورہ کی دیگر عورتوں پر آزمایا۔ یہاں کی مایوس و افسردہ عورتیں کہ جن کے شوہر ان سے بے نیاز ہو چکے تھے، ان میں یہ عمل بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا اور تمام کی تمام قوم ہم جنس پرستی کے دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ سدوم اور گمورہ کے مردوں کی طرح اب یہاں کی عورتیں بھی علل اعلان ہم جنس پرستی کرنے لگیں۔ یہاں کی عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اپنے جوڑے بنانے لگیں۔ یہاں کے مردوں نے جب اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں کے ساتھ ملوث گناہ دیکھا تو انہوں نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا تھے۔ یہ ایک ایسا بدترین گناہ تھا کہ جس نے اس قوم میں افزائش نسل کو روکتے ہوئے
قانون فطرت کی خلاف ورزی کی تھی۔ رب کائنات نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تاہم یہ قوم اپنی نافرمانیوں اور بدفعلیوں سے باز نہ آئی اور کھلے عام غیر فطری گناہوں کا ارتکاب کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی مہلت تمام ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان بستیوں کو اکھاڑ کر آسمان پہ لے گئے اور بلندی پر لے جا کر انہیں واپس زمین پر پٹک دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، لہٰذا آج بھی یہ خطہ سطح زمین سے بہت اندر دھسا ہوا ہے اور اس کے اوپر پانی تیر رہا ہے، جسے ہم بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، قوم لوط یا قوم سدوم و گمورہ اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے سے مٹ گئیں، لیکن وہ گناہ جو شیطان اور اس کی بیٹی نے نسل انسانی میں پروان چڑھایا تھا، وہ مختلف تہذیبوں اور ادوار سے گزرتے ہوئے آج بھی ہماری دنیا میں انتہائی عام ہے۔ خواتین کے ساتھ خواتین کے جسمانی تعلقات کو آج کے زمانے میں لیزبینزم کہا جاتا ہے۔ دوستوں، قوم لوط اور اس پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی موجود نہیں، بلکہ انجیل مقدس اور توریت بھی ان قوم کی نافرمانیوں کے قصے بیان کرتی ہے۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں مردوں کے مردوں اور عورتوں کے عورتوں کے ساتھ تعلقات کو کسی برے عمل، گناہ اور غیر قانونی شے سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے مطابق یہ انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ وہ جیسے چاہیں اور جس طرح چاہیں اپنی زندگی بسر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لعنت صرف مغربی ممالک تک ہی محدود ہو، بلکہ دیگر اسلامی ممالک کی مانند انڈیا اور پاکستان میں بھی کچھ ایسی کمیونٹی موجود ہیں جو ہم جنس پرستی کا کھل کر دفاع کرتی ہیں اور اس کی فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ رب کائنات کے نزدیک ہم جنس پرستی ایک سنگین ترین گناہ ہے کہ جس کی پاداش میں پچھلی امتوں نے بھیانک عذاب کی سزا پائی ہے، چاہے اسے یونیورسٹی کا کوئی طالب علم انجام دے یا مدرسے میں پڑھانے والا مولوی۔ جب شیطان ان لوگوں کو اس گناہ میں ملوث دیکھتا ہوگا تب اس کا سینہ اپنی بیٹی لاقیس کے کرتوتوں سے پھول جایا کرتا کہ جس کے بوئے ہوئے بیج کی شاخیں آج بھی انسانیت کو جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے۔